میجر ارزم اس وقت انتہائی برے موڈ میں لگ رہا تھا۔ اسے ابھی ابھی ایک کانفیڈینشیل کال ریسیو ہوئی تھی جو کیپٹن فاروق کی جانب سے تھی۔ سر، جس مشن پہ ہم کام کر رہے تھے اس میں تھوڑی گڑبڑ ہو گئی ہے۔ کیپٹن سندس تھوڑا سا جذبات کی رو میں آ گئی تھیں اور اس بچے کو بچانے اندر چلی گئیں، حالانکہ اندر بہت زیادہ افراتفری تھی۔ یونیورسٹی کی انتظامیہ بھی اندر ہی تھی۔ انہیں شک ہو سکتا تھا کہ ہم اصل میں یہاں اسٹوڈنٹ بن کر نہیں رہ رہے بلکہ کسی مشن پہ ہیں، کیونکہ یونیورسٹی پہ حملہ اسی مین چیز سے توجہ ہٹانے کے لیے کروایا گیا تھا، اور ایسا ہی ہوا ہے سر ہم سندس کے پیچھے چلے گئے، اس کی جان کو خطرہ تھا، اس لیے وہ لوگ ہمیشہ کی طرح 5 لڑکیوں کو یونیورسٹی سے اٹھا کے چلتے بنے۔ آئی ایم سو سوری سر، ہم نے ایک بچے کو بچانے کے لیے 5 لڑکیوں کو داؤ پہ لگا دیا۔ آخر میں کیپٹن فاروق افسوس سے بولا تو میجر ارزم کی گرجدار آواز اس کے ہاتھ میں پہنی ہوئی گھڑی سے گونجی۔ تم لوگوں کی نااہلی کی وجہ سے آج ہم نے 5 لڑکیوں کو نہیں بلکہ 50 لڑکیوں کو داؤ پہ لگایا ہے، کیونکہ 45 لڑکیاں پہلے بھی وہاں سے غائب ہو چکی ہیں اور آج موقع تھا اس گروہ کو پکڑنے کا۔ مگر مجھے افسوس ہے کہ اپنی ٹیم میں نے اتنے نااہل لوگ اتنے حساس مشن کے لیے بھرتی کیے۔ اور رہی بات کیپٹن سندس کی، تو اسے میرا پیغام دے دو کہ کل میرے سامنے اپنی شکل لے کے مت آئے، کیونکہ میں اسے ٹیم سے نکال رہا ہوں۔ اس سے اس کا عہدہ تو نہیں چھین سکتا کہ یہ میری مجبوری ہے، مگر یہ اختیار تو مجھے ہے کہ میں اسے اپنی ٹیم میں نہ رکھوں۔ اوور۔ یہ کہہ کے میجر ارزم نے رابطہ منقطع کر دیا۔ کان میں لگا آلہ زور سے سامنے صوفے پہ پھینکا۔ اس کا جسم جل رہا تھا۔ آج تک اس نے کسی مشن میں ناکامی کا منہ نہیں دیکھا تھا، مگر اس لڑکی کی وجہ سے اسے اپنا آپ 2 کوڑی کا لگ رہا تھا۔ وہ اس مشن کا انچارج تھا، اسے اوپر جواب دینا تھا۔ وہ شیشے کی میز سے ہر چیز نیچے فرش پہ ڈھیر کر چکا تھا، مگر غصہ بڑھتا جا رہا تھا۔ اگر تو سندس اس کے سامنے ہوتی تو اس کی تکہ بوٹی بن چکی ہوتی اب تک اس کے ہاتھوں، مگر وہ اسے دیکھنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ وہ ابھی تک ہلکے ہلکے کانپ رہی تھی، سر سے بھی خون بہہ رہا تھا۔ وہ بچہ جو بلڈنگ کی بیسمنٹ میں چلا گیا تھا، اگر اسے بروقت نہ بچایا جاتا تو ابھی تک وہ دم توڑ چکا ہوتا۔ بچے کی ماں بار بار سندس کی بلائیں لے رہی تھی، اسے دعائیں دے رہی تھی، اور کیپٹن فاروق اور کیپٹن لیلا بس کمر پہ ہاتھ رکھے اسے دیکھ رہے تھے۔ فاروق کا چہرہ سرخ تھا، تازہ تازہ بے عزتی کے زیر اثر، مگر لیلا نارمل تھی۔ جب وہ ماں بچے کو لے کے چلی گئی تو کیپٹن فاروق نے اس کی کلاس لی۔ مس سندس، دوران مشن ہم نے بھلا کیا عہد کیا تھا خود سے اور ایک دوسرے سے؟ کیا آپ کو یاد ہے؟ وہ اسے یاد دہانی کروا رہا تھا اور سندس اچھے سے جانتی تھی۔ وہ بچہ بہت معصوم تھا، اگر میری آنکھوں کے سامنے مارا جاتا تو میں کبھی بھی خود سے نظر نہ ملا پاتی۔ اس نے اپنے نہ کردہ جرم کی وضاحت دی جو بچے کو بچا کے کیا تھا۔ مس سندس، یہ صرف آنسو گیس تھی جو لوگوں کا دھیان بھٹکانے کے لیے چھوڑی گئی تھی تاکہ اصل ٹارگٹ اچیو کیا جا سکے، جو انہوں نے کر بھی لیا ہے۔ ہماری نااہلی اور جذباتی پن کی وجہ سے وہ ایک دم پھٹ پڑا۔ ریلیکس فاروق، کیا ہو گیا ہے؟ سندس نے کچھ بھی غلط نہیں کیا، غلط ہم نے کیا ہے۔ ہمیں اس کے پیچھے نہیں جانا چاہیے تھا، بلکہ اس گینگ کے پیچھے جانا چاہیے تھا جو پھر سے 5 معصوم لڑکیاں لے اڑے۔ اسے مت کوسو، غلطی ہم سب کی ہے۔ لیلا نے بڑا پن دکھایا، مگر کیپٹن فاروق ابھی بھی غصے میں تھا۔ مس سندس، میجر ارزم کی طرف سے پیغام وصول ہوا ہے، آپ مزید ٹیم کا حصہ نہیں رہی۔ وہ جیسے افسوس سے بتا رہا تھا۔ لیلا کا پورا منہ کھل گیا اور سندس لاجواب ہوئی۔ اسے یہی امید تھی، بلکہ یہ تو کم سے کم سزا تھی اس کی، ارزم کی طرف سے۔ اگر نکالنا ہے تو سب کو نکالیں، سندس کو کیوں؟ لیلا کو طیش آیا۔ یہ تو تم میجر ارزم سے پوچھنا، ان کے سامنے تو بولتی بند ہو جاتی ہے اور سب کی ڈانٹ مجھے سننی پڑتی ہے۔ وہ ابھی تک نہیں بھولا تھا۔ نہیں لیلا، میری غلطی ہے۔ اس عہدے میں جذبات کو ایک سائڈ پہ رکھنا پڑتا ہے، اور تم جانتی ہو میں شروع سے ہی اپنے ایموشنز کو کنٹرول نہیں رکھ پاتی، اسی لیے شاید وہ مجھے ناپسند کرتے ہیں۔ اس نے افسوس سے سر ہلایا تھا۔ اب دنیا کی کوئی طاقت میجر ارزم کا فیصلہ نہیں بدل سکتی، اس لیے تم کچھ بھی مت کہنا انہیں۔ وہ شکستہ قدموں سے اٹھتی چلنے لگی،
مگر ایک ہستی ہیں جو سر کو اپنا فیصلہ بدلنے پہ مجبور کر سکتی ہیں، اور جن کی وجہ سے تم آج سر کی ٹیم کا حصہ بھی ہو۔ کیا بھول گئیں؟ لیلا نے ایک آنکھ دبائی تو وہ زخمی سا مسکرا دی۔ ہاں، کہہ لو تم بھی کہ میں اپنے ٹیلنٹ پہ نہیں بلکہ سفارشی ہوں، ورنہ اتنے ہونہار فوجیوں کے بیچ میں تو بالکل ہی مس فٹ ہوں۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی تو لیلا کو برا لگا۔ سر ابھی تمہارے ہڈن ٹیلنٹ سے واقف نہیں ہے نا، جس سے تمہارے دادا جان واقف ہیں، اس لیے وہ تمہارے ساتھ یہ سلوک کرتے ہیں۔ تھوڑا ٹیلنٹ شو کروا دو گی اپنا تو وہ بھی تمہارے گرویدہ ہو جائیں گے۔ لیلا اس کے کندھے پہ تھپکی دیتے ہوئے بولی، اور فاروق ان دونوں کو مسکراتا دیکھ کر دانت پیس کے رہ گیا۔ کس سے پوچھ کے تم نے اسے ٹیم سے نکالا ارزم؟ ریٹائرڈ کرنل صفدر اس کے سامنے کھڑے اس پہ گرج رہے تھے۔ یقیناً ان تک اطلاع پہنچ گئی تھی، مگر ارزم کو پرواہ نہیں تھی۔ میں اس ٹیم کا لیڈر ہوں اور مجھے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ایک بھی بندہ ٹیم میں نااہل ہوگا تو ساری ٹیم کو خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے، جو میں بھگت چکا ہوں۔ اس لیے آپ میرے پاس پھر سے اس کی سفارش لے کے نہ آئیں۔ وہ لفظ پھر سے پہ زور دیتا بولا تو کرنل صفدر کی رگیں تن گئیں۔ میں تم سے عہدے میں بھی بڑا ہوں اور عمر میں بھی۔ مجھے پتا ہے کہ کس میں کتنا ٹیلنٹ ہے، اور تمہاری ٹیم میں نے اسے شامل کر کے کوئی غلط نہیں کیا۔ تم اسے نہیں جانتے، وہ سرفراز کی بیٹی ہے، اسے خود بھی نہیں پتا کہ وہ کیا کر سکتی ہے، مگر مجھے اس پہ بھروسہ ہے۔ ایک دن وہ ضرور کچھ بڑا کر کے دکھائے گی۔ وہ فخر سے بولے تو ارزم نے بیزاریت سے انہیں دیکھا۔ آپ کو لگتا ہے کہ وہ انکل سرفراز کی طرح بہادری میں جھنڈے گاڑے گی، مگر مجھے کوئی غلط فہمی نہیں ہے۔ وہ ایک نمبر کی نااہل اور جذباتی لڑکی ہے۔ آپ اس کا ٹرانسفر حیدرآباد میں کروا دیں، وہاں شاید وہ کچھ کام کر سکے، مگر وہ میری ٹیم کا حصہ بن کے نہیں رہے گی۔ اور کرنل صفدر کچھ دیر تک اپنے پوتے کو دیکھتے رہے، جو حد سے زیادہ شفاق ہو چکا تھا۔ میں تو اسے تمہاری زندگی میں شامل کرنے کا سوچ رہا ہوں اور تم اس کے ساتھ ایک ٹیم نہیں بنانا چاہتے۔ افسوس ہے تم پہ۔ ان کی بات پہ ارزم جھٹکا کھا کے رہ گیا۔ واٹ؟ کیا واقعی آپ اس عمر میں داخل ہو چکے ہیں جب انسان سٹھیا جاتا ہے؟ وہ ہنستے ہوئے بولا تو صفدر اپنے لاڈلے پوتے کی شکل دیکھ کے رہ گئے۔ میں اس عمر میں داخل ہو چکا ہوں جب انسان زندگی سے اتنا کچھ سیکھ لیتا ہے کہ آنے والے وقت کے بارے میں پہلے سے سب پیش گوئی مل جاتی ہے، اور مجھے بھی مل چکی ہے کہ تمہارا مقدر صرف سندس ہی ہے۔ تم جتنا مرضی بھاگ لو، اپنے مقدر سے بھاگ نہیں سکتے۔ یہ بول کے وہ صوفے سے اٹھے، ارزم کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ اگر تمہیں وہ اپنے جتنی قابل نہیں لگتی تو اسے بناؤ، مگر اسے ساتھ رکھو۔ میں اسے کہیں نہیں بھیج رہا۔ کندھے پہ دباؤ ڈالے وہ باہر کی طرف جانے لگے۔ دادا جان، آپ مجھے بلیک میل نہیں کر سکتے۔ میں ارزم حیات ہوں، مجھے آج تک کوئی کسی چیز کے لیے مجبور نہیں کر سکا۔ وہ نرم مگر ٹھوس لہجے میں بولا تو کرنل صفدر کچھ پل کے لیے اسے دیکھ کے رہ گئے، پھر اپنا سگار منہ میں ڈالا اور باہر نکل گئے۔ ابھی اسے سمجھانا بیکار تھا۔ میں تب تک واپس نہیں جاؤں گی جب تک اس گینگ تک نہیں پہنچ جاتی۔ میں نے ہی سب کچھ خراب کیا ہے نا، اب میں ہی سب بھی ٹھیک بھی کروں گی۔ سندس ایک عزم سے بولی تو لیلا نے سیٹی بجائی اور فاروق ان دونوں کو گھور کے رہ گیا۔ میجر ارزم کا آرڈر ہے کہ واپس آ جاؤ۔ میں ان کی حکم عدولی کر کے اپنی عزت کا جنازہ مزید نہیں نکلوا سکتا۔ تم نے اگر یہاں رہنا ہے تو شوق سے رہو، ویسے بھی اب تم ٹیم سے باہر ہو، کچھ دن آؤٹنگ کر لو۔ وہ اسے طنز کر گیا اور سندس تل ملا کے رہ گئی۔ یہ بندہ کچھ زیادہ ہی نہیں پر نکالنے لگا سندس، لگتا ہے اس کے پر کاٹنے پڑیں گے۔ لیلا نے سلگتی نظروں سے کیپٹن فاروق کو دیکھا، اور لیلا کی یہ نظر ہی اسے سیدھا کرنے کے لیے کافی ہوتی تھی۔ تم کیوں اس سر پھری لڑکی کی حمایت کر رہی ہو لیلا؟ ہر انسان کو اپنے حصے کی غلطی کا کفارہ دینا ہوتا ہے۔ جب مجھ سے غلطی ہوئی تھی تو کیسے تم دونوں نے ماتھے پہ آنکھیں رکھ لی تھیں؟ میری پروموشن بھی رک گئی، اب بدلہ لینے کی باری میری ہے۔ میں تو نہیں سپورٹ کروں گا بس۔ ویسے بھی میری یا لیلا کی سپورٹ سے میجر ارزم کو فرق بھی نہیں پڑے گا، جب تک کرنل صفدر ان سے بات نہ کرے۔
اور ظاہر ہے سندس ان کی چہیتی پوتی ہے، وہ بھلا کیوں پیچھے رہیں گے۔ سو اب واپس چلتے ہیں، تمہاری سفارش اب تک ہو چکی ہوگی اور میجر اعظم کا غصہ بھی ٹھنڈا پڑ گیا ہوگا۔ وہ گاڑی کا دروازہ کھولتے ان دونوں کو بیٹھنے کا اشارہ کر رہا تھا۔ سندس اسے گھور کے رہ گئی۔ سچ کہا تم نے، دادا کی وجہ سے ہی میں اتنے سڑے ہوئے لوگوں کے ساتھ کام کر رہی ہوں، ورنہ اس سے بہت بہتر جگہ پہ ہوتی۔ وہ گاڑی میں بیٹھی، زور سے دروازہ بند کیا۔ وہ تینوں اس مشن امپاسبل کو درمیان میں چھوڑ کے واپس جا رہے تھے، مگر سندس کے دماغ میں کچھ اور ہی چل رہا تھا۔ اسے اس گینگ تک پہنچنا تھا، چاہے اکیلے ہی کیوں نہ سہی۔ اسے جوخم اٹھانا پڑتا، مگر ان کے بارے میں جتنی بھی انفارمیشن ابھی تک ملی تھی وہ ایک فائل کی صورت میں میجر اعظم کے لاکر میں محفوظ تھی۔ اگر سندس اس فائل تک پہنچ جاتی تو کچھ نہ کچھ سرا اس کے ہاتھ لگ ہی جانا تھا۔ لیلا اور فاروق اعظم کے سامنے سر جھکائے کھڑے تھے۔ سندس وہاں موجود نہیں تھی، سو میجر اعظم کے چہرے کے تاثرات نارمل تھے۔ میں نے ایک دوسری اور قابل ٹیم کو اس یونیورسٹی بھیج دیا ہے، آج سے اس مشن پہ وہی لوگ کام کریں گے۔ ان کو کور بھی بتا دیا ہے، کچھ نیو ایڈمیشنز کے طور پہ، اور کیپٹن سرفراز کو ایک ٹرینی لیکچرر کے طور پہ۔ اس لیے یونیورسٹی کی انتظامیہ کو شک بھی نہیں ہوگا اور وہ تم لوگوں سے بہت اچھا کام کریں گے، مجھے یقین ہے۔ تم دونوں ایک دوسرے مشن پہ کام کرو گے، اس کی ڈیٹیل آج شام میں پروجیکٹر پر میں سمجھا دوں گا۔ وہ تحکم دیتا اپنی چیئر سے اٹھا۔ مگر سر پلیز ہمیں ایک چانس اور دے دیں، اس بار آپ کو کوئی مایوسی نہیں ہوگی، اور پلیز سندس کو معاف کر دیں، اس بچے کو بچانا بھی ضروری تھا، لیلا نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ میجر اعظم ایک لمحے کو ٹھہر گیا، پھر قدم قدم چلتا اس کے قریب آیا۔ میجر اعظم کسی کو دوسرا چانس کب دیتا ہے لیلا؟ اور دوسری بات، اس نااہل لڑکی کا ہر کوئی سفارشی کیوں بنا پھر رہا ہے یہاں، جو خود چوہیا کی طرح بل میں گھسی ہے اور اپنے سفارشیوں کو آگے کر رہی ہے؟ ایک دم میجر اعظم کا لہجہ درست ہوا تو لیلا کانپ کے رہ گئی۔ فاروق نے افسوس سے لیلا کی جانب دیکھا، پھر آگے بڑھا۔ سر اب ہم چلتے ہیں، کل آپ ہمیں نیو مشن کے بارے میں بتا دیجیے گا، اس بار کوئی غلطی نہیں ہوگی۔ وہ اسے سیلیوٹ کرتا اجازت مانگ رہا تھا۔ لیلا بھی اس کے پیچھے دم دبا کے بھاگ گئی۔ اف، نہ جانے بیچاری کون سی لڑکی ہوگی جو میجر اعظم جیسے انسان کے ساتھ زندگی گزارے گی۔ میں تو 5 منٹ بھی ان کے پاس کھڑی ہو جاؤں تو سانس اٹک جاتی ہے۔ لیلا نے باہر کھلی فضا میں سانس لیا اور فاروق ہنسنے لگا۔ شکر کرو تمہارا پالا مجھ جیسے کول انسان سے پڑا ہے، اپنی قسمت پہ رشک کیا کرو۔ وہ آنکھ دباتا اسے چھیڑنے لگا۔ خیر اتنے بھی اچھے نہیں ہو تم، یہ تو بس میں نے ترس کھا لیا اور تمہارا پروپوزل ایکسیپٹ کر لیا، شکر کرو۔ وہ ادائے بے نیازی سے بولی اور پھر وہ دونوں ہی کھلکھلا کے ہنسنے لگے۔ وہ بلی کسی چال چلتی ہوئی اس کمرے میں داخل ہوئی تھی، جو کمرہ کم اور موت کا کنواں زیادہ تھا۔ اس اپارٹمنٹ کی ڈپلیکیٹ چابی دادا جان کے پاس تھی، سو وہ ان کے کمرے سے اٹھانے میں کامیاب ہو گئی۔ اپارٹمنٹ چھوٹا سا تھا مگر انتہائی نفاست اور ترتیب سے سجا ہوا تھا۔ اس نے کسی بھی چیز کو ہاتھ لگانے سے گریز کیا۔ اپارٹمنٹ مکمل تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس نے لائٹس نہیں جلائیں تھیں، وہ کوئی بھی نشان چھوڑے بغیر یہاں سے جانا چاہتی تھی۔ میجر اعظم کا کمرہ 2nd فلور پہ تھا۔ وہ دل کی دھڑکنوں پہ قابو پاتی کمرے کا دروازہ آہستہ سے کھولتی اندر آئی، اپنی سرچ لائٹ سے ادھر ادھر کچھ تلاش کرنے لگی۔ اتنی اہم فائل وہ دراز میں تو نہیں رکھے گا، یقیناً لاکر میں ہوگی۔ اس نے کبرڈ کھولا، سرچ لائٹ منہ میں ڈالی۔ کپڑے جو بہت بے ترتیب سے لٹکے تھے اور نیچے کچھ تہہ شدہ کپڑے تھے۔ اف، اس الماری میں تو کپڑے ہیں، دوسری الماری چیک کرتی ہوں۔ منہ میں بڑبڑاتی وہ دوسری الماری کے شیشے کو سلائیڈ کرتی اسے کھول چکی تھی۔ سامنے ہی نیچے ایک لاکر تھا جس پہ 4 چوکھٹے بنے تھے، کوڈ والا لاکر۔ وہ مسکرا کے اس کے بٹن مہارت سے پریس کرنے لگی۔ اس نے کوڈ چینج نہیں کیا تھا۔ ایک کلک کی آواز سے لاکر کھل گیا تو وہ فاتحانہ انداز میں مسکرائی۔ کچھ دن پہلے اسے میجر اعظم کے ساتھ یہاں آنے کا اتفاق ہوا تھا۔ وہ عجلت میں تھا اور اس کی موجودگی میں ہی کوڈ پریس کر دیا تھا۔
سندس اس وقت سامنے لگے آئینے میں اسے دیکھ سکتی تھی۔ یہ کوڈ تو وہ آنکھیں بند کر کے پریس کر سکتی تھی جو صوبے دار حیات کی ڈیٹ آف ڈیتھ تھی۔ اس نے جیسے ہی لاکر کھولا سامنے کچھ فائلز ترتیب سے پڑی تھیں۔ سرچ لائٹ میں وہ تسلی سے ایک ایک فائل کھنگالنے لگی۔ اسے بے فکری تھی کیونکہ آج وہ اپارٹمنٹ نہیں آنے والا تھا۔ دوسری اور پھر تیسری فائل کھولنے پر وہ خوشی سے چیخی۔ اتنا آسان تھا اس کے اپارٹمنٹ سے فائل اڑانا، مگر اسے فائل چرانی نہیں تھی بلکہ ہر پرنٹ کی تصویر بس موبائل میں محفوظ کرنی تھی۔ وہ تصاویر لینے کے بعد احتیاط سے اس نیلی فائل کو لاکر میں رکھنے لگی۔ اس سے پہلے کہ وہ واپس مڑتی اچانک اس کی نظر ایک چیز پر پڑی۔ وہ بالکل ٹھہر گئی۔ حیرت کا شدید جھٹکا لگا، منہ پورا کھل گیا۔ ناقابل یقین، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ اس نازک سی ہیئر پن کو ہاتھ میں اٹھائے آنکھیں پھاڑے دیکھ رہی تھی۔ بے یقینی تھی۔ یہ ہیئر پن تو مجھ سے کھو گئی تھی جس دن تایا کی ڈیتھ ہوئی تھی۔ پھر یہ یہاں کیا کر رہی ہے؟ ہاتھ میں پکڑے وہ ابھی تک شش و پنج میں تھی کہ اچانک اسے کوئی اپنے قریب آتا محسوس ہوا۔ اس کے پورے بدن کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس کی چھٹی حس شدید خطرے کی گھنٹی بجا رہی تھی کہ کوئی اپارٹمنٹ میں داخل ہوا ہے اور وہ سیڑھیاں چڑھ رہا ہے۔ وہ بجلی کی تیزی سے لاکر بند کرتے الماری کا سلائڈ بند کر کے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ سرچ لائٹ اس نے اب بند کر دی تھی۔ اب مکمل اندھیرا تھا۔ ایک کلک سے دروازہ کھل چکا تھا۔ اس سے پہلے کہ کمرے میں روشنی ہوتی وہ جھٹ سے کھڑکی کے سامنے لگے دوبیز پردوں کے پیچھے چھپ گئی۔ دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا جیسے ابھی باہر آ جائے گا۔ کمرے کی لائٹس جل چکی تھیں۔ وہ واپس آ چکا تھا اور سندس کا سانس حلق میں ہی اٹک گیا، مگر اس نے اپنا سانس تک روک رکھا تھا کیونکہ وہ دور سے ہی کسی آدم ذات کو سونگ لینے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ اب کیا کروں؟ وہ شدید پریشان ہوئی۔ کچھ دیر تک وہ ادھر ادھر کھٹر پٹر کرتا رہا جیسے تسلی کر رہا ہو کہ اس کے کمرے میں کوئی آیا تو نہیں تھا۔ پھر واش روم کا دروازہ کھلا اور بند ہوا۔ وہ ایک دم پردے کے پیچھے سے نکلی۔ کمرہ مکمل روشن ہو چکا تھا۔ اسے جلدی سے یہاں سے نکلنا تھا۔ ایک دم وہ بکھلا کے بھاگی کہ اس کا پیر رپٹا اور وہ منہ کے بل گری۔ شکر کہ کوئی چیز نیچے نہیں گری تھی۔ قالین پہ گرنے سے آواز نہیں آئی۔ اچانک اندر شاور بند ہوا۔ اوہ خدایا، وہ بھی باہر آ جائے گا، کیا کروں؟ اچانک وہ کلا بازیاں کھاتی بیڈ کے نیچے چلی گئی۔ دروازہ کھل گیا۔ وہ فریش ہو کے باہر آ چکا تھا۔ اس کے بس سفید پیر ہی نظر آئے جو قالین پہ چل رہے تھے۔ سندس نے اپنا سانس روک لیا۔ وہ کچھ دیر آئینے میں کھڑا رہا، پھر کھڑکی کے پردے پیچھے ہٹائے، ارد گرد دیکھا، پردے برابر کیے اور بیڈ پہ آ کے لیٹ گیا۔ اب اوپر وہ تھا اور نیچے سندس جو سانس ابھی بھی روکے ہوئے تھی۔ جسم پورا پسینے میں بھیگ چکا تھا۔ آہستہ سے سانس خارج کرتی وہ اس کے سونے کا انتظار کر رہی تھی۔ کمرے کی لائٹس ڈم ہو چکی تھیں۔ تھوڑی ہی دیر بعد اس کی ہموار سانسوں کی آواز آئی۔ مطلب وہ سو چکا تھا۔ سارا دن تو دوسروں کا جینا حرام کرتا ہے، اب تھک کے سویا ہوگا، اتنی جلدی بھلا کیسے جاگے گا؟ وہ سوچتی ہوئی آہستہ سے بیڈ کے نیچے سے نکلی۔ اس کی طرف چور نظروں سے دیکھا جو شرٹ لیس تھا اور ایک بازو آنکھوں پہ رکھے سو رہا تھا۔ اس کے بائسیپس دیکھ کے سندس کے گلے میں گلٹی سی ابھر کے معدوم ہوئی۔ بے پناہ وجاہت کا مالک، اگر جو ذرا سی مزاج میں نرمی ہوتی تو مسٹر پرفیکٹ ہوتا۔ اس نے دل میں سوچا اور ٹھنڈی آہ بھری۔ وہ ہیئر پن اس کے ہاتھ میں تھی۔ ابھی وہ جانے کے لیے مڑی ہی تھی کہ اچانک اس کا بازو کسی نے پوری قوت سے دبوچا اور وہ لڑکھڑاتی ہوئی بیڈ پہ سیدھی گری۔ منہ اور آنکھیں پوری کھل گئی۔ صدمہ اتنا شدید تھا کہ اس کا دماغ معاف ہو چکا تھا۔ اور پھر کوئی اس پہ جھکا، وہ جس نے جسم پہ شرٹ بھی نہیں پہن رکھی تھی۔ اپنی بھوری آنکھوں میں شرارت بھرے وہ اسے گھور رہا تھا۔ سندس نے بے اختیار آنکھیں بند کر لیں، منہ پر ہاتھ رکھ لیے۔ آج تو اس کی خوبصورت زندگی کا اختتام تھا۔ بھلا ابھی وہ دنیا میں رہی کتنا عرصہ تھی؟ اسے اپنی قسمت پہ افسوس ہوا۔
بتانا پسند کریں گی کہ ہمارے غریب خانے پہ آپ نے کیسے اپنے قدم مبارک رکھے؟ طنز کا پہلا تیر چلا اور سندس کے دل میں سوراخ کر گیا۔ آنکھیں کھولو اور مجھے دیکھو۔ کون ہوں میں؟ کیا بھول گئیں تم کہ میجر اعظم خان کے گھر میں چوروں کی طرح گھسنے کی کیا سزا ہوتی ہے؟ وہ اس ننھی سی جان پہ شدت سے چلایا تو سندس نے پٹ سے آنکھیں کھولی۔ میں دراصل الفاظ حلق سے برآمد کرنا مشکل ہو گئے۔ آپ میرے اوپر سے ہٹیں پلیز، مجھے سانس نہیں آ رہا۔ وہ ہلکی سی مزاحمت کرنے لگی اور وہ جو پورا اس پہ جھکا ہوا تھا جیسے ہوش میں آیا، ایک دم سے پیچھے ہٹا۔ سندس بمشکل اٹھ پائی تھی۔ بتاؤ مجھے، کیا چرا کے بھاگ رہی تھیں تم؟ مجھے کیا بیوقوف سمجھ رکھا ہے کہ کوئی میرے اپارٹمنٹ میں گھسے گا اور میں بے خبر رہوں گا؟ میں نے کچھ نہیں چرایا، آپ سو جائیں آرام سے، گڈ نائٹ۔ وہ ایک دم سے بھاگی تو اعظم نے اسے پیچھے سے دبوچ لیا۔ اس کی مضبوط گرفت میں وہ کہیں نہیں جا سکی۔ چھوڑیں، مجھے درد ہو رہا ہے، وہ چلانے لگی، مگر اعظم اس کا ایک بازو اس کی کلائی کو مڑوڑے ہوئے تھا اور دوسرا اس کے کندھوں کے گرد آگے کی طرف مائل تھا۔ وہ پوری اس کے شکنجے میں تھی۔ جب تک بتاؤ گی نہیں کیسے چھوڑ سکتا ہوں تمہیں؟ وہ اس کے کان میں چلایا تو سندس نے بے اختیار ہیئر پن اس کے کندھے میں زور سے چبوئی۔ وہ ایک دم سے بلبلا اٹھا اور پیچھے ہٹا۔ اس جنگلی بلی سے اسے حملے کی امید نہیں تھی۔ وہ اس کے سامنے آئی، آنکھوں میں شرارت بھرے۔ میں اپنی چیز واپس لینے آئی تھی، لے کے جا رہی ہوں۔ چور تو تم ہو میجر اعظم۔ وہ ہیئر پن اس کی آنکھوں کے سامنے لہراتی ہوئی بولی تو اعظم اپنی تکلیف بھول گیا۔ وہ بالکل گنگ سا اسے دیکھ رہا تھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے لاکر تک آنے کی؟ ہاں، اور کوڈ کا کیسے علم ہوا تمہیں؟ وہ حیران بھی تھا اور غصے میں بھی تھا۔ اپنی چیز واپس لینے کے لیے ہمت دکھانی پڑتی ہے، وہ اعظم سے بولی تو میجر اعظم اس سے گھور کے رہ گیا۔ ویسے تو بڑی نااہل ہو تم، مگر چوری کرنے کا فن اور دوسروں کے لاکرز میں گھسنے کا گر بڑا آتا ہے تمہیں۔ وہ کاٹدار لہجے میں بولتا سندس کو اندر تک سلگا گیا۔ میں چور ہوں تو مجھے جیل بھیج دیں یا میرا عہدہ مجھ سے چھین لیں میجر اعظم، میں بھی تو دیکھوں کہ آپ میں کتنا دم ہے۔ وہ اسے چیلنج کرتی بولی تو وہ لاجواب ہوا۔ اور میرے خلاف کچھ بھی دادا جان کو بتانے سے پہلے یہ ضرور ذہن میں رکھ لینا کہ میں بھی آپ کو اس ہیئر پن کے لیے کٹہرے میں کھڑا کروں گی کہ یہ آپ کے لاکر میں کیا کر رہی تھی۔ وہ ہیئر پن اس کے آگے لہراتی ہوئی وہاں سے رفو چکر ہوئی اور کتنے ہی پل اعظم سکتے میں کھڑا رہا۔ پھر ایک دل فریب سی مسکراہٹ اس کے عنابی لبوں سے ٹکرائی جس میں کچھ ماضی کا حوالہ بھی تھا۔ اعظم بھائی پلیز یہ میتھ کا سوال سمجھا دیں نا، پتہ نہیں کس کے دماغ کی خرافات تھی، یہ میتھس پلے ہی نہیں پڑتی۔ سندس جو 17 سال کی تھی 22 سالہ اعظم کے آگے پیچھے کتاب لیے گھوم رہی تھی۔ وہ اسے دیکھ کے مسکرایا تھا، آنکھوں میں چمک سی ابھری جو صرف سندس کو دیکھ کے ابھرتی تھی، مگر وہ شاید اس جذبے سے انجان اپنی موج میں مست لڑکی تھی۔ ارے اتنا آسان سوال ہے بد دماغ لڑکی، ابھی تو تم نے اتنا مشکل ٹیسٹ کلیئر کر کے لیفٹیننٹ بننا ہے میری طرح، وہ فخر سے بولا تو سندس نے ناک سے مکھی اڑائی۔ قسم سے میرا بس چلتا تو میں میتھ رکھتی ہی نہ، مجھے نہیں شوق گولیوں اور بندوقوں کا، میں تو ڈاکٹر بننا چاہتی تھی۔ کیا ہو جاتا اگر فیملی میں ایک عدد فرد پاکستان کی حفاظت کرنے کے عہدے سے محروم رہ جاتا تو، مگر بابا کو کون سمجھائے۔ وہ سر پکڑ کے بیٹھ گئی۔ ارے اتنی سی نازک سی بیٹی کو اب کیا شکوہ ہو گیا بابا جانی سے۔ میجر جنرل سرفراز لاؤنج میں داخل ہوئے تو سندس کے آخری الفاظ ان کے کان میں پڑے۔ سندس لپک کے ان کے گلے لگ گئی۔ آپ آ گئے بابا، میں بہت بور ہو جاتی ہوں جب بھی آپ جاتے ہیں، اس لیے مجھے یہ جاب نہیں کرنی۔ بابا مجھے ڈاکٹر بننا تھا، وہ نروٹھے لہجے میں بولی۔ بس آپ کی ضد کے آگے مجھے میتھس جیسے سبجیکٹ میں سر کھپانا پڑ رہا ہے۔ تو سرفراز ہنس دیے۔ اچھا اعظم ہے نا بیٹا، جو بھی مسئلہ ہو اس سے سمجھ لیا کرو۔ دیکھو نا اسے، پہلے ہی ٹیسٹ میں کامیاب ہوا ہے ماشاءاللہ سے، میں چاہتا ہوں تم بھی ایسے کامیاب ہو۔ اعظم ان کی بات پہ مسکرایا تھا۔ چچا جان یہ کوڑ مغز لڑکی ضرور آپ کا نام ڈبوئے گی،
ہماری پوری فیملی ہی اتنے اعلیٰ عہدوں پہ فائز ہے، نہ جانے یہ کس پہ چلی گئی۔ ارزم نے اسے چھیڑا تو وہ تب گئی۔ میں نالائق نہیں ہوں، بس میرا انٹرسٹ نہیں ہے، وہ بے نیازی سے بولی۔ تو سرفراز اسے دیکھ کے رہ گئے۔ ٹھیک ہے بیٹا، اگر تم میڈیکل کرنا چاہتی ہو تو ابھی بھی وقت ہاتھ سے نہیں گیا ہے، میں تمہارا ایڈمیشن کروا دوں گا۔ وہ افسردہ سے بولے تو سندس کے دل کو کچھ ہوا۔ نہیں بابا، آپ کا یہ خواب میں اب پورا کروں گی، چاہے مجھے میتھس کے ساتھ کشتی ہی کیوں نہ کرنی پڑے۔ اس کی بات پہ سبھی ہنس پڑے تھے۔ میتھس کے ساتھ کشتی ضرور کرو، مگر ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھنا بیٹی، کہ کبھی بھی اپنے وطن کے ساتھ غداری مت کرنا۔ جس عہدے پہ ہم سب فائز ہیں اس کا بوجھ اٹھانا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ آپ کو دشمنوں کے ساتھ تو لڑنا ہی پڑتا ہے، مگر ملک کے اندرونی دشمنوں سے زیادہ محتاط رہنا ہوتا ہے۔ مجھے امید ہے میری بیٹی میرا نام کبھی نہیں ڈبوئے گی۔ میجر جنرل سرفراز اس کا ماتھا چومتے بولے تھے، تو ارزم بھی مسکرا دیا تھا۔ یہ تو سب سے اہم سبق تھا جو اس نے بھی بچپن سے یاد کر رکھا تھا۔ کرنل صفدر کے 2 ہی بیٹے تھے، حیات صفدر اور سرفراز صفدر۔ اپنے باپ کی طرح وہ بھی آرمی میں تھے۔ حیات صفدر صوبے دار تھے اور سرفراز صفدر میجر جنرل کے عہدے پہ فائز تھے۔ حیات کا بیٹا ارزم حیات بہت ہی ذہین اور کمپیٹنٹ تھا، اسے بہت آگے تک جانا تھا۔ حال ہی میں اس نے لیفٹیننٹ کا امتحان پاس کیا تھا اور پہلا ہی امتحان کلیئر کر لیا تھا۔ دوسری طرف سرفراز کی بیٹی سندس، جو گھر بھر کی لاڈلی تھی، اسے شروع سے ہی میڈیکل فیلڈ میں جانا تھا، مگر اپنے بابا جان کا خواب پورا کرنے کے لیے اسے بھی اسی فیلڈ میں آنا پڑا۔ مگر میتھس صرف اسے ارزم کے سمجھانے پہ ہی سمجھ میں آتی تھی۔ وہ جب بھی فری ہوتا اس کے ساتھ سر کھپاتا رہتا، مگر آج کل جاب کی وجہ سے وہ کافی مصروف تھا، سندس کو وقت نہیں دے پا رہا تھا، اور سندس اسی بات سے چڑ جاتی تھی۔ آج بھی وہ اس کے سر پہ سوار تھی اور ارزم اس کے نخرے اٹھا رہا تھا۔ سر، کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ میجر تنویر نے سرفراز صفدر سے آفس میں آنے کی اجازت مانگی تو انہوں نے سر ہاں میں ہلایا۔ وہ خود کسی اہم فائل کی اسٹڈی میں مصروف تھے۔ سر، اوپر سے آرڈر کافی سخت ملے ہیں، آپ کو یہ مشن چھوڑنا ہوگا ورنہ ہمارے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ میجر تنویر کے لہجے میں تشویش تھی۔ میجر جنرل سرفراز اسے دیکھ کے مسکرائے۔ تم جانتے بھی ہو اس مشن کو چھوڑنے سے کئی زندگیاں داؤ پہ لگ جائیں گی۔ ہمیں ان دہشت گردوں کو ہر حال میں پکڑنا ہے۔ اب تو ہم بہت قریب پہنچ چکے ہیں۔ میں خود جنرل توصیف کمال سے بات کروں گا اس معاملے میں کہ وہ اپنے آرڈرز کو واپس لے لیں۔ تم فکر مت کرو۔ مگر میجر تنویر ابھی بھی متفکر تھا۔ سر، جب ہمارے ملک کے اہم عہدوں کے لوگ ہی ان دہشت گردوں کے ساتھ مل جائیں گے تو پھر ایماندار لوگوں کو اپنی جان کے لالے پڑ جاتے ہیں۔ یہ کیس بہت حساس بن چکا ہے۔ اس کیس میں صرف دہشت گردوں کے ہی نقاب نہیں اتریں گے بلکہ ہمارے ملک کی اسٹیبلشمنٹ بے نقاب ہو جائے گی۔ اس لیے وہ ہر حال میں اس کیس کو روکیں گے، چاہے ان کو کسی ایماندار کی جان ہی کیوں نہ لینی پڑے۔ میجر تنویر نے دکھ سے کہا تو میجر جنرل سرفراز مسکرا دیے۔ ہم نے تو اپنے حصے کی شمع روشن کرنی ہی ہے نا، چاہے جو بھی ہو جائے۔ میں یہ کیس تب تک نہیں چھوڑوں گا جب تک میری جان نہ چلی جائے۔ موت کے علاوہ مجھے کوئی چیز نہیں ٹال سکتی۔ وہ عزم سے بولے تو تنویر سر کو خم دیے وہاں سے چلا گیا۔ وہ جان گیا تھا کہ سرفراز جیسے ایماندار کا ساتھ اب بہت قلیل رہ گیا ہے۔ ارزم گھر میں داخل ہوا تو ہر جانب خاموشی تھی۔ لاؤنج بھی خالی پڑا تھا، ورنہ ریٹائرڈ کرنل صفدر اکثر ہی لاؤنج میں اخبار پڑھتے یا نیوز سنتے پائے جاتے تھے۔ وہ اپنے کمرے میں جانے کے لیے مڑا تو اچانک دوسرے کمرے سے آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ وہیں رک گیا۔ میجر جنرل سرفراز اور ارزم کے بابا حیات صفدر کے درمیان تکرار ہو رہی تھی۔ ارزم کو کچھ تشویش لاحق ہوئی کہ ایسا بھی کیا چل رہا ہے۔ وہ دروازے کے باہر کھڑا ہو گیا کہ اندر جا کے خود حال معلوم کرے۔ ہمارے ہی لوگ اتنے نیچ ہو سکتے ہیں، میں نے سوچا نہیں تھا۔ اب وہ باقاعدہ بلیک میلنگ پہ اتر آئے ہیں۔ کل رات ایک مشکوک نمبر سے کال آئی تھی مجھے، دھمکا رہا تھا وہ کہ یہ کیس چھوڑ دو ورنہ تمہاری ایک ہی بیٹی ہے، اس سے بھی ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ یہ بولتے ہوئے ان کی آواز کپ کپائی تھی۔ ارزم ایک دم ٹھہر گیا۔ اسے اندر جانا چاہیے تھا کیا؟
ابھی وہ یہ سوچ ہی رہا تھا کہ میجر جنرل سرفراز کے الفاظ اس کے کانوں سے ٹکرائے۔ حیات، تم میرے بڑے بھائی ہو، میرے لیے بہت معتبر ہو۔ میں چاہتا ہوں کہ تم سندس کی حفاظت کرو، اسے کہیں لے جاؤ، یہاں اس کی جان کو خطرہ ہے۔ میں کسی بھی قیمت پہ اپنی بیٹی کو نہیں کھو سکتا۔ اب وہ رو رہے تھے۔ ارزم ایک لمحے کو پیچھے ہٹا، اسے اندر نہیں جانا چاہیے تھا، نہ جانے کیا بات ہو رہی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں آ گیا مگر بے چینی حد سے سوا تھی۔ میں بابا سے پوچھوں گا کیا بات ہے، وہ دل میں سوچ کے رہ گیا۔ مگر اسی رات اسے پیچھے سے کال آئی کہ ابھی ڈیوٹی پہ پہنچو، اس لیے وہ افراتفری میں نکلا، سب کچھ فراموش کیے۔ مگر آنے والا دن اس کی زندگی بدل کے رکھنے والا تھا۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو سرفراز؟ اتنا کیوں خوف زدہ ہو؟ یہ وردی تم سے نڈر ہونے کی ڈیمانڈ کرتی ہے۔ جب ہم یہ وردی پہن کے حلف لیتے ہیں تو دل سے سارے ڈر اور خوف نکال دیتے ہیں۔ تم بھی مضبوط رہو۔ ریٹائرڈ کرنل صفدر کو جب سرفراز کو ملنے والی دھمکیوں کی بھنک پڑی تو وہ انہیں سمجھانے لگے، بابا جان، مجھے اپنی پرواہ نہیں ہے، میں اس ملک کے لیے اپنی جان اور اپنے خون کا آخری قطرہ بھی بہا دوں گا۔ مجھے بس سندس کی فکر ہے، وہ بچی ہے، اس کا کیا قصور؟ میں چاہتا ہوں کہ وہ کچھ عرصے کے لیے کہیں چلی جائے، جب حالات کنٹرول میں آ جائیں گے تو میں اسے بلوا لوں گا۔ آپ کو اندازہ نہیں ہے ہمارے اپنے ہی ہمارے کس قدر خلاف ہو چکے ہیں۔ وہ مجھے روکنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں، مگر میں نہیں رکوں گا۔ بس میں سندس کو محفوظ کرنا چاہتا ہوں۔ وہ التجا کرنے لگے تو کرنل صفدر سوچ میں پڑ گئے۔ اس میں اتنی پریشانی کی کیا بات ہے سرفراز؟ میں تمہاری بیٹی کا ذمہ لیتا ہوں، اپنی جان سے بڑھ کے اس کی حفاظت کروں گا۔ وہ صرف تمہاری بیٹی نہیں، میری ہونے والی بہو بھی ہے۔ حیات صفدر جو پاس ہی بیٹھے تھے اپنے بھائی کو تسلی دینے لگے۔ میں آج ہی اسے کسی محفوظ جگہ پہ چھوڑ آتا ہوں، تم اس کی طرف سے بالکل بے فکر رہو۔ اور میجر جنرل سرفراز واقعی بے فکر ہو گئے۔ سندس اس اچانک افتاد پہ حیران تھی۔ مگر بابا، میرا کالج، اس کا کیا ہوگا؟ میری سٹڈیز کا نقصان ہوگا؟ ابھی تو میں نے دل لگا کے پڑھنا شروع کیا تھا۔ وہ ناراضگی سے بولی، ارے بیٹا، کچھ دن کے لیے ہم کالج سے بریک لے لیں گے، بس کوئی سوال نہ کرو اور جلدی سے اپنا ضروری سامان لو اور انکل کے ساتھ جاؤ، شاباش۔ وہ اسے سینے سے لگاتے بولے تو سندس ہاں میں سر ہلاتے کمرے میں چلی گئی۔ پہلے سوچا کہ ارزم کو کال کر کے بتا دے، مگر پھر اس کے لیے وقت نہ ملا۔ آئینے کے سامنے کھڑی جلدی سے بال بنانے لگی۔ وہیں ڈریسنگ پہ اس کی فیوریٹ ہیئر پن پڑی تھی، تتلی کی شکل کی، جو اس کی ماں کی نشانی تھی، جسے وہ ہمیشہ ساتھ رکھتی تھی۔ وہ لگا کے باہر نکلی اور حیات انکل کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ دوران سفر وہ ان کے ساتھ ہلکی پھلکی گپ شپ کرتی رہی، وہ بھی مسکرا کے اسے جواب دیتے رہے۔ حیات انکل، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ وہ بھی اتنی رات کو؟ صبح کے وقت بھی تو جا سکتے تھے نا؟ اس نے معصومیت سے پوچھا تو وہ مسکرا دیے۔ بس تمہیں بہت اچھی جگہ لے کے جا رہا ہوں، جہاں تمہاری ضرورت کا ہر سامان ہوگا۔ تمہیں گھر سے نکلنے کی ضرورت نہیں ہوگی اور نہ ہی تم نکلو گی۔ مجھ سے وعدہ کرو، چاہے کچھ بھی ہو جائے تم گھر سے نہیں نکلو گی۔ وہ اسے بار بار یاد دہانی کروا رہے تھے۔ اس نے ہاں میں سر ہلایا، مگر سوال کرنے کی اجازت نہ تھی۔ گاڑی ایک بہت ہی خوبصورت سے کاٹیج کے سامنے رکی۔ حیات صفدر نے ارد گرد محتاط سا دیکھا، پھر گاڑی سے اترے۔ سندس کو بھی اترنے کا کہا، وہ بھی ان کے پیچھے چل دی۔ کاٹیج کے باہر سیکیورٹی گارڈ کھڑا تھا، اسے چند ہدایات دیتے وہ اسے لیے اندر چلے گئے۔ وہ چھوٹی سی کاٹیج ہر طرح کے جدید سامان سے لبریز تھی، بہت خوبصورت۔ سندس منہ کھولے دیکھ رہی تھی۔ یار انکل، بڑے چھپے رستم ہیں آپ، اتنی اچھی چیز چھپا کے رکھی تھی ابھی تک۔ وہ ناراض ہوئی۔ یہ میں تمہیں تمہاری شادی پہ گفٹ کرنا چاہتا تھا، مگر آج سے یہ تمہاری ہوئی۔ سندس خوشی سے جھوم اٹھی۔ وہاں ایک میڈ بھی تھی، 40 سال کی عمر کی۔ حیات صاحب نے اسے سندس کا خیال رکھنے کو کہا، پھر اس کے ماتھے پہ پیار کیا اور چلے گئے۔ مگر سندس نہیں جانتی تھی کہ یہ ان کی آخری ملاقات ہے۔
وہ اس وقت ایبٹ آباد میں آن ڈیوٹی تھا جب اچانک اس کا فون بجا۔ یہ ایک فون کال اس کی زندگی بدل کے رکھنے والی تھی۔ اس نے فون کان سے لگایا اور وہیں جامد ہو گیا، کیونکہ جو خبر اسے سنائی گئی تھی وہ اس کے جسم سے جان نکالنے جیسی تھی۔ پھر سب کچھ سلو موشن میں ہونے لگا۔ اس کے قدم کہیں پڑ رہے تھے، دماغ کہیں پہ تھا۔ اسے اطلاع ملی تھی کہ اس کے بابا جان کی گاڑی کو کسی نے اڑا دیا ہے بیچ سڑک پہ۔ یہ خبر اس کے لیے قیامت بن کے آئی تھی۔ اسے یقین نہیں تھا، شاید وہ گاڑی کسی اور کی ہوگی۔ میرے بابا مجھے چھوڑ کے کیسے جا سکتے ہیں؟ مگر جب اس نے وہ گاڑی اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھی تو حقیقت قہر بن کے اس پہ نازل ہوئی۔ گاڑی کو آگ لگی تھی جو ریسکیو والے بجھا رہے تھے۔ اطلاع ملی تھی کہ گاڑی کے اندر ریٹائرڈ کرنل صفدر کے بڑے بیٹے صوبے دار حیات صفدر موجود تھے۔ گاڑی میں آگ کیسے لگی اس کے بارے میں ابھی کچھ نہیں معلوم تھا، مگر حیات صفدر موقع پہ ہی جاں بحق ہو گئے تھے۔ یہ خبر ہر نیوز چینل پہ چلائی جا رہی تھی۔ سندس کو جب علم ہوا تو وہ پاگلوں کی طرح باہر کی طرف بھاگی، مگر سیکیورٹی گارڈ نے اسے منع کر دیا کیونکہ اس کی بھی جان کو خطرہ تھا۔ تب پہلی بار اسے احساس ہوا کہ وہ سندس کو یہاں کیوں لائے تھے۔ وہ آپے سے باہر ہو چکی تھی۔ مجھے میرے تایا جان کے پاس جانا ہے، وہ ابھی تو مجھ سے مل کے گئے تھے۔ میں نہیں مانتی کہ وہ جا چکے ہیں، پلیز مجھے ان کے پاس لے چلو۔ اس کو سنبھالنا مشکل ہو چکا تھا۔ دیکھیں بی بی، انہوں نے آپ کی جان بچانے کے لیے اپنی جان کی قربانی دی ہے۔ آپ چلی گئیں تو یہ قربانی رائے گاں ہو جائے گی۔ سمجھنے کی کوشش کریں۔ مگر وہ سمجھنا نہیں چاہتی تھی۔ اس نے گاڑی کی چابی لی اور وہاں پہنچ گئی۔ اس جگہ کو کور کیا گیا تھا، کافی بڑا ہجوم اکٹھا تھا۔ حیات صفدر کی لاش کو ایمبولینس میں لے جایا جا رہا تھا۔ سندس بھاگتی ہوئی وہاں آئی تھی۔ اس کے بال بکھر چکے تھے، پاؤں میں جوتا نہیں تھا۔ انکل پلیز مجھے چھوڑ کے مت جائیں۔ وہ ہجوم میں سے جگہ بناتی ان کی لاش سے لپٹ گئی تھی۔ ان کے سینے پہ سر رکھے چلانے لگی۔ اچانک اسے کسی نے کندھوں سے پکڑا اور پیچھے دھکیلا۔ وہ ارزم تھا، جس کی آنکھوں میں وحشت تھی، درد تھا، جیسے سب کچھ تباہ کر دے گا۔ سندس اس سے لپٹ جانا چاہتی تھی، اس سے معافی مانگنا چاہتی تھی، مگر اسے پیچھے سے کوئی کھینچ کے لے جانے لگا۔ پھر گاڑی میں بٹھایا گیا۔ وہ ان کا سیکیورٹی گارڈ تھا جو اس کے پیچھے آیا تھا۔ اب وہ واپس جا رہی تھی کیونکہ اور کوئی آپشن نہیں تھا۔ ارزم ایمبولینس میں بیٹھا تھا، اسے اپنے باپ کے ساتھ جانا تھا۔ وہ بالکل خاموش اور گمسم تھا۔ اچانک اس کی نظر باپ کی لاش کے اوپر بچھی سفید چادر پہ پڑی اور اس ہیئر پن پہ پڑی جو شاید اس کے ساتھ ہی اٹک گئی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ یہ ہیئر پن کس کی ہے۔ اس نے آہستہ سے ہاتھ بڑھایا اور ہیئر پن اٹھا کے جیب میں رکھ لی، ایک تلخ یاد کے طور پہ جو اس کے ساتھ زندگی بھر رہنے والی تھی۔ سندس کا غم کم نہیں ہو رہا تھا۔ وہ اپنے تایا کا آخری بار چہرہ بھی نہیں دیکھ سکی۔ وہ اسی کاٹیج میں بند ہو کے رہ گئی، مگر یہ اس کے غم کا اختتام نہیں بلکہ ابتدا تھی، کیونکہ ٹھیک ایک ہفتے کے بعد ایک نیوز ٹی وی پہ چلی۔ میجر جنرل سرفراز نے اپنے آفس میں اپنی ہی گن سے خود کا خاتمہ کر لیا۔ یہ نیوز بار بار ٹی وی پہ چل رہی تھی اور سندس کو لگا جیسے اس کی ساری دنیا ہی ختم ہو گئی ہو۔ پہلے تایا جان کا صدمہ کیا کم تھا، جو اب بابا کے بچھڑ جانے کا دکھ بھی اسے جھیلنا پڑا، مگر وہ جانتی تھی اس کے بابا خودکشی نہیں کر سکتے۔ وہ تو بہت بہادر اور نڈر تھے۔ ایسا کیسے ہو سکتا تھا بھلا؟ وہ بالکل ڈھہ گئی تھی۔ اسے بھی ساتھ ہی مر جانا چاہیے تھا۔ اس کے بابا نے اسے بچا کے اچھا نہیں کیا تھا۔ کرنل صفدر اسے لینے آئے تھے اس کے باپ کا آخری دیدار کروانے کے لیے، اور وہ کسی ٹرانس کی کیفیت میں ان کے ساتھ جا رہی تھی۔ بے یقینی سی بے یقینی تھی۔ یقین آتا تو وہ روتی، مگر جب اس نے اپنے باپ کو دیکھا تو سارے شک دور ہو گئے۔ وہ بالکل بچوں کی طرح ان کے سینے سے لگی رو رہی تھی۔ کوئی اسے تسلی دے رہا تھا، اسے دلاسے دیے جا رہا تھا، مگر اسے کہاں صبر آ سکتا تھا؟ اس دنیا میں اس کا واحد سہارا بھی اسے چھوڑ کے جا چکا تھا۔ اور ارزم، وہ تو بالکل خاموش ہو گیا تھا۔
اس نے سندس کو گلے لگا کے دلاسا تک نہ دیا تھا۔ نہ جانے کیسے اس کا دل پتھر بن چکا تھا۔ پہلے جو ہر وقت سندس کا خیال رکھتا تھا اب اس سے انجان ہو چکا تھا، جیسے وہ ہے ہی نہیں، یا جیسے اس سب کے پیچھے سندس کا ہاتھ ہو۔ کرنل صفدر سندس کا ہر پل خیال رکھنے لگے۔ 1 سال یوں ہی بیت گیا۔ اگلے سال تک وہ بھی کافی سنبھل چکی تھی۔ اب اسے بس ایک کام کرنا تھا، اپنے بابا کا خواب پورا کرنا تھا۔ یہی اس کی زندگی کا مقصد بن چکا تھا، اور یوں وہ دن رات پڑھائی میں جت گئی۔ لیفٹیننٹ سے کیپٹن بننے کا سفر طے کیا۔ ارزم اس وقت تک میجر بن چکا تھا، مگر اس کا رویہ ویسا ہی سرد تھا۔ دونوں کے درمیان ایک ایسی دیوار آ چکی تھی جو اونچی ہی ہوتی چلی جا رہی تھی۔ موجودہ دن وہ اپنے کمرے کی بالکنی میں کھڑا سگریٹ پی رہا تھا۔ وہ کبھی کبھار ہی سگریٹ پیتا تھا جب اس کے اندر بہت ساری آگ جمع ہو جاتی، وہ بھی اندر سے جل رہا تھا۔ سندس ابھی اسے دھمکی دے کے گئی تھی کہ وہ اس ہیئر پن کا حساب ضرور لے گی، مگر وہ ان حسابوں کا کیا کرتا جو ابھی تک وہ سندس کے کھاتے میں ڈالتا آیا تھا۔ اس کے بابا اور اس کے چچا کی موت نے اسے سندس کے قریب آنے کے بجائے اس سے مزید دور کر دیا تھا۔ پہلے پہل وہ سمجھتا تھا کہ اس کے باپ کی موت سندس کی وجہ سے ہوئی ہے، نہ وہ اسے چھوڑنے جاتے نہ یہ سب ہوتا۔ وہ چاہنے کے باوجود بھی اسے بے قصور ماننے کو تیار نہ تھا، مگر بعد میں جب اسے علم ہوا کہ اس کے چچا اور بابا کی موت اس مشن کی وجہ سے ہوئی ہے جسے اس کے چچا چھوڑنے پہ آمادہ نہ تھے، وہ ایک انتہائی حساس مشن تھا جس میں اس ملک کے بڑے عہدوں کے لوگ بھی ملوث تھے۔ اس کے چچا نے خودکشی نہیں کی تھی بلکہ ان کا مرڈر ہوا تھا۔ تب پہلی بار اسے احساس ہوا کہ ملک کے لیے جو بھی وردی پہنتا ہے اسے اپنی جان ہتھیلی پہ رکھنا پڑتی ہے۔ ارزم نے تو اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ لی تھی، مگر وہ نہیں چاہتا تھا کہ سندس بھی اسی حساس شعبے میں آ جائے۔ سندس کے بارے میں جو بدگمانی تھی وہ دھل گئی تھی، مگر وہ لڑکی بہت ضدی تھی۔ اسے ہر حال میں آرمی جوائن کرنا تھی۔ ارزم اس سے چڑھنے لگا تھا۔ کئی بار اس نے کرنل صفدر سے کہا کہ سندس کو اس سب سے دور رہنا چاہیے، مگر دادا پوتی ضد پہ اڑے تھے اور ارزم کو غصہ دلا رہے تھے، اور سندس ہر وہ کام کرنے لگی جس سے ارزم منع کرتا تھا، اور پھر ان دونوں کے درمیان ایک سرد جنگ سی جاری رہنے لگی۔ کرنل صفدر چاہتے تھے کہ سندس ارزم کی ٹیم میں شامل ہو کے اس کے ساتھ کام کرے، مگر میجر ارزم اس کی جذباتی حرکتوں سے بہت چڑھتا تھا۔ اس کے نزدیک سندس انتہائی امیچیور لڑکی تھی، کسی بھی وقت اپنی یا کسی ساتھی کی جان خطرے میں ڈال سکتی تھی، اور وہ اندر سے آج بھی اس کی پرواہ کرتا تھا، مگر وہ لڑکی اپنی حرکتوں کی وجہ سے ارزم کو پریشان کیے رکھتی تھی۔ اسی لیے ارزم اپنے دل کی کیفیت خود سے بھی چھپائے رکھتا تھا۔ اس نے کبھی بھی سندس کی طرف سے ذرا بھی پیش قدمی کرنے کی کوشش نہیں کی، مگر آج اس کی لاکر سے ہیئر پن کا برآمد ہونا اس پہ نہ جانے کیسے انکشاف کرے گا۔ وہ یہی سوچ رہا تھا۔ جس محبت کی بھنک آج تک اس نے اپنے دل کو بھی نہیں پڑھنے دی، وہ آج اس کے لاکر سے برآمد ہو گئی۔ وہ کبھی بھی اپنی کمزوری دنیا پہ عیاں نہیں کرنا چاہتا تھا۔ جس فیلڈ میں وہ تھا وہ نہیں چاہتا تھا کہ کوئی کمزوری اسے توڑ کے رکھ دے یا اپنی محبت کی وجہ سے وہ کوئی نقصان اٹھائے، مگر اب کچھ بھی راز رکھنا مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ رات باہر ڈھل رہی تھی اور وہ نازک لڑکی اس کے حواسوں پہ چھائی ہوئی تھی۔ وہ کمپیوٹر اسکرین کے سامنے بیٹھی تھی اور سارا ڈیٹا اکٹھا کر رہی تھی جو ذرا سا بھی کلو دے دیتا اسے اس گینگ تک پہنچنے کے لیے۔ ارزم کے لاکر میں موجود فائل سے اسے کافی ادھوری سی انفارمیشنز مل گئی تھیں۔ وہ گینگ ہر 4 ماہ بعد مختلف یونیورسٹیز میں لڑکیوں کی کچھ مخصوص تعداد کو کڈنیپ کرتا تھا، پھر ان کو اسمگل کرتا، اور نہ جانے کیسے کیسے کام ان سے لیے جاتے۔ آج تک ان کو کسی نے نہیں دیکھا تھا، وہ ہر بار چکما دے کے نکل جاتے تھے، مگر سندس نے ان میں سے ایک آدمی کو دیکھ لیا تھا۔ اس نے کسی سے ذکر نہیں کیا تھا،
جب وہ اس بچے کو بچانے بیسمنٹ میں گئی تھی تو وہاں اسے ایک نقاب پوش آدمی ملا تھا جو واش روم سے نکل رہا تھا۔ سندس نے اس کی شکل نہیں دیکھی تھی مگر وہ ان آنکھوں کو کبھی نہیں بھول سکے گی، بھرے مجمع میں بھی پہچان لے گی۔ اس کی ایک آنکھ سبز رنگ کی تھی اور دوسری آنکھ ایسی تھی جیسے اس میں کوئی نگینہ فٹ ہوا ہو۔ وہ اصلی آنکھ نہیں تھی، بناوٹی آنکھ تھی، اور یہی اس کی پہچان بھی تھی۔ سندس بھاگ کے اس کے پیچھے گئی مگر وہ اسے چکما دے کے نکل گیا۔ ہر طرف دھواں پھیل رہا تھا۔ اچانک سندس کی نظر فرش پہ ایک کارڈ پہ پڑی جو اس آدمی کی جیب سے گرا تھا۔ وہ اسلام آباد کے ایک مشہور کلب کی ممبر شپ کا کارڈ تھا، مطلب وہ شخص اس کلب کا حصہ تھا۔ اس نے وہ کارڈ رکھ لیا۔ اب مزید انفارمیشن اکٹھی کرنے کے بعد وہ خود اس تک پہنچنا چاہتی تھی۔ وہ شاید ارزم کو یہ ثبوت دینا چاہتی تھی کہ اگر وہ سب کچھ غلط کر سکتی ہے تو ٹھیک کرنا بھی جانتی ہے۔ اسے بس کل کا انتظار تھا، کیونکہ کل رات اس کلب میں سب سے بڑا گیمبلنگ کمپٹیشن ہونے والا تھا، اور اگر اس کلب کا حصہ وہ تھا تو وہ ہر حال میں وہاں آئے گا۔ اسے پکڑ کے اس کے گینگ تک پہنچنا آسان ہو جاتا، اور یہی اس کا پلان تھا جس میں وہ کسی کو شامل نہیں کرنا چاہتی تھی سوائے اپنے چند دوستوں کے جو اس غنڈے کو پکڑنے میں اس کی مدد کرنے والے تھے، اور وہ سب آرمی والے نہیں تھے۔ سندس وہاں بھیس بدل کے آئی تھی تاکہ کوئی اسے پہچان نہ سکے۔ وہ بھی وہاں اس گیمبلنگ گیم کا حصہ بن چکی تھی تاکہ دشمن پہ قریب سے نظر رکھ سکے۔ ہر آنے والے نئے بندے کو بغور دیکھ رہی تھی۔ سب لوگ اس جوئے کی گیم میں انجوائے کر رہے تھے، سب کو جیتنے کی جلدی تھی۔ اس کلب میں ایک طرف ریمپ پر لڑکیاں ڈانس کر کے آنے والوں کا دل لبھا رہی تھیں۔ بے شمار رنگ برنگی روشنیاں سب کے چہروں پہ عجیب نقش بنا رہی تھیں۔ وقت بیتتا جا رہا تھا مگر وہ آدمی ابھی تک نہیں آیا تھا۔ سندس کو یقین تھا کہ وہ ضرور آئے گا۔ پھر اچانک دروازے سے وہ داخل ہوتا نظر آیا۔ اس نے آنکھوں پہ چشمہ چڑھا رکھا تھا۔ اس کی عمر 35 سے 40 سال کے درمیان تھی۔ پہلے سندس نے اس کی طرف کوئی خاص توجہ نہیں دی، مگر جب اس نے اپنا چشمہ اتارا تو سندس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ یہ وہی تھا، ایک بناوٹی آنکھ والا۔ وہ اسے اچھی طرح پہچان گئی تھی۔ اب اس کی شکل بھی اسے یاد رہنے والی تھی۔ آج اسے ہر حال میں اس آدمی کو پکڑنا تھا جو شکل سے ہی خبیث لگ رہا تھا۔ کچھ دیر تک وہ لڑکیوں کے ساتھ ڈانس کرتا رہا، پھر اس گیم کا حصہ بن گیا۔ سندس بس اس کے اکیلے کہیں ہونے کا انتظار کر رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ آدمی واش رومز کی طرف نکل گیا اور سندس بھی دبے قدموں اس کے پیچھے جانے لگی۔ دل زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ کوئی غلطی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ واش روم سے باہر کھڑی وہ اپنی گھڑی میں موجود بٹن کو پریس کر کے باہر کوئی پیغام دے رہی تھی کہ گاڑی تیار رکھیں۔ اسے بس اس آدمی کو بے ہوش کرنا تھا اور پھر دوسرے خفیہ راستے سے باہر تک لے جانا تھا، بس۔ جب وہ باہر نکلا تو سندس نے انتہائی مہارت سے اس کی گردن میں ایک سوئی چبھوئی۔ وہ ہاتھ پاؤں مارنے لگا، پھر بے ہوش ہو گیا۔ بس اتنا سا کام تھا۔ وہ اسے گھسیٹ کے دوسرے گیٹ سے باہر لائی جہاں گاڑی میں 2 لڑکے پہلے سے موجود تھے۔ سندس نے ان کو اشارہ کیا۔ وہ اسکول اسٹوڈنٹس لگتے تھے جن کی مدد اس نے لی تھی۔ وہ اسے گاڑی میں ڈال چکے تھے۔ سندس ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھی گاڑی احتیاط سے چلانے لگی۔ آج اس نے بڑا کام کیا تھا۔ اب تو ارزم اس سے خوش ہو جائے گا یقیناً۔ دل میں خود کو داد دیتی وہ اپنے خفیہ ٹھکانے کی جانب روانہ ہو گئی۔ پہلے اسے اس آدمی سے خود اگلوانا تھا۔ اگر وہ نہ مانتا تو اسے اپنی ٹیم کے حوالے کر دینا تھا۔ یہی اس کا پلان تھا۔ گاڑی رات کے وقت سنسان سڑک پہ چل رہی تھی، مگر اس کا پلان تب فیل ہوا جب اس کی گاڑی کے سامنے ایک بڑا ٹرک آن رکا اور اس کا راستہ بند ہو گیا۔ وہ ہارن بجانے لگی مگر وہ ٹرک نہ ہٹا۔ سندس کو تشویش لاحق ہوئی۔ اس کے ساتھی لڑکوں کے پسینے چھوٹ گئے۔ اس طرح کا کام انہوں نے پہلی بار کیا تھا۔ اچانک ٹرک کا پچھلا بڑا دروازہ کھل گیا، جیسے اس گاڑی کو اپنے اندر نگلنے والا ہو۔ سندس کو پہلی بار خطرے کی گھنٹی سنائی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ گاڑی کو ریورس کرتی،
پیچھے سے کچھ موٹر بائکس آ گئیں۔ وہ لڑکے اس قدر حواس باختہ ہو گئے کہ جلدی سے گاڑی کا دروازہ کھول کے قریبی جھاڑیوں میں چلے گئے، اور سندس کو لگا کہ وہ اکیلی اس ٹریپ میں پھنس چکی ہے۔ وہ جیسے ہی باہر نکلی، کسی نے اس کے منہ پہ رومال رکھا اور وہ ہوش و خرد سے بیگانہ ہو گئی۔ اس کی آنکھ ایک نیم تاریک کمرے میں کھلی جہاں وہ کرسی کے اوپر رسیوں سے بندھی ہوئی تھی۔ وہ اس گینگ کے ہتھے چڑھ چکی تھی۔ فرار کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ اس کے ساتھیوں کو تو علم تک نہیں تھا کہ وہ کہاں ہوگی۔ چاروں طرف بس اندھیرا نظر آ رہا تھا۔ اچانک کسی کے قدموں کی چاپ اس کے اعصاب پہ ہتھوڑے کی طرح برسی۔ اس نے آنکھیں اٹھا کے دیکھا تو ایک مکروا چہرہ اپنے ہاتھ میں بیلٹ لیے اس کے سامنے کھڑا تھا۔ تو تم وہ پہلی لڑکی ہو جس نے ہمارا پیچھا کرنے کی کامیاب کوشش کی، مگر افسوس کہ تم ابھی بچی ہو اور ہم اس گیم کے پرانے کھلاڑی ہیں۔ اب بتاؤ تمہاری کیا خدمت کریں ہم؟ وہ سندس کو اندر تک اترتی غلیظ نظروں سے دیکھتا گھرایا۔ کمینے انسان، ایک بار مجھے آزاد کرو تو بتاؤں گی تمہیں کہ کس میں کتنا دم ہے۔ وہ اسے دیکھ کے غصے سے پھنکاری تو اس کا کہا ہوا میں بلند ہوا۔ اس کے پیچھے 3 آدمی اور اندر داخل ہوئے، ہٹے کٹے حبشیوں جیسے، جو اسے بھوکے کتوں کی طرح دیکھ رہے تھے۔ ان میں سے ایک بولا، اسے آزاد کر دو، سب مل کے اس کے ساتھ پہلے آنکھ مچولی کھیلیں گے، جب دل بھر جائے گا تو اسے اتنا ماریں گے کہ آج کے بعد یہ تو کیا کوئی بھی ہمارا تعاقب کرنے کا نہیں سوچے گا۔ وہ مکروہ چہرے والا جہنم کے داروغے سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ سندس کو اپنا سانس گھٹتا ہوا محسوس ہوا۔ اس نے ٹریننگ ضرور حاصل کی تھی مگر وہ اکیلی تھی، اور سامنے 4 ہٹے کٹے بھیڑیے، ان کا مقابلہ وہ نہیں کر سکتی تھی۔ اچانک اس آدمی نے بیلٹ زور سے چابک کی طرح اس کے ہاتھوں پہ مارنا شروع کر دیا۔ سندس کی چیخیں آسمان کو ہلا گئیں۔ اس نے پہلی بار اپنے سامنے اذیت ناک موت کو اپنا منتظر پایا تھا۔ وہ ابھی اپارٹمنٹ آیا تھا، غصے سے بھرا ہوا۔ 3 گھنٹے پہلے اسے اپنی سروسز سے ایک خفیہ پیغام ملا تھا جس پہ اسلام آباد کے مشہور کلب کی لوکیشن تھی۔ یقیناً وہاں کوئی آنے والا تھا، اس لیے اسے اطلاع ملی۔ وہ جلدی سے وہاں پہنچا، مگر وہاں پہنچنے سے پہلے ہی وہ اسے چکمہ دے گئے تھے، اس لیے اسے واپس آنا پڑا۔ اسے ہر حال میں ان تک پہنچنا تھا۔ وہ اگلے کچھ دنوں میں کہیں اور حملہ کرنے والے تھے۔ وہ انتہائی شاطر تھے، مگر ارزم نے اس بار ٹھان لی تھی کہ وہ انہیں پکڑ کے ہی رہے گا۔ اچانک اس کا موبائل بجا۔ اس نے دیکھا تو کوئی ان نون نمبر تھا۔ احتیاط سے فون کان سے لگایا۔ وہ کسی لڑکے کی کانپتی ہوئی آواز تھی۔ سر ہمیں معاف کر دیں، ہم سے بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ ہم سندس میم کو وہاں اکیلے چھوڑ کے بھاگ گئے، ہم بہت ڈر گئے تھے۔ وہ لڑکا نہ جانے کیا بولے جا رہا تھا۔ سیدھی طرح بولو، کیا کہنا چاہتے ہو؟ کون ہو تم؟ اس نے روبدار آواز میں پوچھا، اور جو بات اس کے کانوں نے سنی اس کے جسم میں آگ سی جلنے لگی۔ واٹ دا ہیل، یہ کیا بکواس کر رہے ہو؟ وہ اکیلی وہاں کیا کر رہی تھی، اور تم کیوں اسے چھوڑ کے آئے؟ مجھے ساری تفصیل بتاؤ۔ وہ اتنی شدت سے چلایا کہ کمرے کے در و دیوار کانپ گئے۔ تھوڑی دیر بعد اسے وہ لوکیشن مل چکی تھی جہاں وہ ٹرک رکا تھا۔ ارزم نے ٹریفک پولیس کے ہیڈ کو کال کی، اسے وہ ٹائمنگ بتائی جس وقت وہ ٹرک اس سڑک پہ تھا، شاید اس طرح سے اس کا کوئی سراغ مل سکے۔ وہ ٹرک ایک ورک شاپ پہ جا کے رکا تھا جو یہاں سے کچھ ہی دور تھی۔ میجر ارزم اپنی ساری ٹیم اور مخبروں کو اطلاع دے چکا تھا، اور پھر خود سب سے پہلے وہ وہاں پہنچا۔ وہ ٹرک ابھی بھی اسی ورک شاپ میں کھڑا تھا مگر خالی تھا۔ یقیناً وہ لوگ سندس کو گاڑی میں کسی میں بٹھا کے یہاں سے لے گئے۔ ارزم کا بس نہیں چل رہا تھا، زمین آسمان ایک کرتے۔ وہ لوگ سندس کے ساتھ کیا کر سکتے تھے، یہ سوچ کے ہی اس کے جسم کا خون نچڑ رہا تھا۔ سندس کے فون کو ٹریس کیا گیا جو اسی ورک شاپ میں سے سگنلز دے رہا تھا۔ انہوں نے اس کا فون اور سارے ٹرانسمیٹرز نکال کے وہیں پھینک دیے تھے۔ وہاں کوئی CCTV کیمرہ بھی نہیں تھا جسے پتہ چلایا جا سکے۔ بے بسی کی انتہا تھی۔ وہ اتنی اتھارٹی رکھنے کے باوجود بھی اسے ڈھونڈ نہیں پا رہا تھا۔
जिसे खोए हुए तकरीबन 3 घंटे बीत चुके थे। न जाने इन 3 घंटों में उन्होंने सुंदस को कितना टॉर्चर दिया होगा। उसका दिमाग बिल्कुल माऊफ हो रहा था। वो अपनी टीम पे चीख रहा था, मगर सब बेबस थे। मगर मेजर अर्ज़म को मालूम था कि जो भी करना है उसे ही करना है, वरना वो सुंदस को हमेशा के लिए खो देगा। अचानक उसकी घड़ी में इर्तियाश सा पैदा हुआ, जैसे किसी सिग्नल के इन होने का इशारा हो। उसने घड़ी देखी तो वो यहाँ से 2 घंटे की मुसाफत पर एक बहुत ही बड़ी फैक्ट्री के आसपास की लोकेशन बता रहा था, जहाँ से वो सिग्नल मौसूल हो रहा था। उसकी सारी हसियात बेदार हो चुकी थी। क्या ये सिग्नल सुंदस की तरफ से था या कोई ट्रैप था उसका ध्यान भटकाने के लिए? मगर वो सोचना नहीं चाहता था। उसे अभी वहाँ जाना था, क्योंकि उसका दिल उसे ये कह रहा था कि सुंदस वहीं है। वो अपनी टीम के हमराह 15 मिनट में वहाँ पहुँचा। वहाँ फैक्ट्री के साथ वाली जगह वर्कशॉप की तरह थी, जहाँ एक आदमी स्कूटर का टायर ठीक कर रहा था। उसके साथ कुछ छोटे लड़के थे जो उसके कारिंदे थे। वो भी मुख्तलिफ कामों में लगे थे। वहाँ कोई ऐसी हिडन जगह नहीं थी, मगर अर्ज़म की घड़ी यहीं के सिग्नल्स दे रही थी। आखिर क्या माजरा था? उसने सबको हिदायत दी कि फ़िलहाल छुपे रहें, कोई भी बाहर नहीं आएगा। पहले वो खुद जाके अंदर मालूम करेगा कि क्या माजरा है। वो अपनी गाड़ी के करीब आया और उसके टायर पंचर कर दिए। फिर वर्कशॉप के कुछ लड़कों को इशारा किया। वो भाग के वहाँ आए। गाड़ी अंदर ले जाने में मेरी मदद करो, इसके टायर पंचर हैं। वो उन्हें कहता हुआ खुद फ्रंट सीट पे आया। गाड़ी स्टार्ट की। वो लड़के उसे धकेलते हुए वर्कशॉप के शटर के करीब ले गए। वर्कशॉप का मालिक, जो उधेड़ उम्र का था, वो वहाँ आया। गाड़ी का मुआयना करने लगा। अर्ज़म जल्दी से अंदर दाखिल हुआ और वर्कशॉप की दीवारों पे जा बजा स्याही का पेंट चढ़ा था। सारी दीवारें नीचे से ऊपर तक आधी स्याह थीं, मगर सामने वाली दीवार बिल्कुल स्याह थी, यूं जैसे उस पर बाद में पेंट किया गया हो, और सिग्नल उसी दीवार के पार से मिल रहा था। मेजर अर्ज़म उसी दीवार की जानिब बढ़ने लगा कि पीछे से वर्कशॉप का मालिक आ गया। साहब, आप इधर बाहर बैठ के इंतज़ार करें, अंदर तो बहुत गर्मी और बदबू है। मगर अर्ज़म ने उसकी बात नहीं सुनी। वो बस उस दीवार को छूना चाहता था। इससे पहले कि वो हाथ लगाता, पीछे से मालिक ने उसे पकड़ा। उसके कपड़ों पे वर्कशॉप के मालिक के हाथ की स्याही लग गई। अर्ज़म पीछे पलटा। तुम्हें मालूम है ये कितना महंगा सूट था? ख़राब कर दिया ना, अब इसकी भरपाई कौन करेगा? वो गुस्से से चिल्लाया तो मालिक डर गया। माफ़ कर दो साहब जी, हम गरीब लोग हैं। अच्छा जाओ, अब कोई रुमाल लेके आओ साफ। वो उसे हुक्म देता बोला तो मालिक शर्मिंदा सा बाहर की जानिब बढ़ गया। अर्ज़म ने दीवार पे एक मुक्का मारा और वो पंच वहीं दीवार के अंदर धंस गया। वो दीवार नहीं, कार्डबोर्ड था। अर्ज़म का सारा खौफ चेहरे पे सिमट आया। इससे पहले कि वो मालिक उस पर हमला करता, अचानक उस वर्कशॉप को चारों तरफ से घेर लिया गया। सब कुछ उसके कंट्रोल में आ चुका था। अब बस उसे इस दीवार के पार जाना था, और वो जानता था सुंदस वहीं है। उसका चेहरा छोड़ के जिस्म का कोई हिस्सा नहीं बचा था जहां उस बेल्ट ने निशान ना छोड़े हों। वो उसे हैवान समझ के वो चाबुक उस पे बरसा रहा था। सुंदस में अब हिम्मत नहीं बची थी मुंह से आवाज़ निकालने की, मगर तकलीफ़ तो तकलीफ़ होती है। गूंगे को भी हो तो वो भी बोल पड़े। और फिर उस सांड जैसे हबशी ने उसके हाथ पांव खोल दिए और दूसरे हबशियों को इशारा किया कि उस पर टूट पड़ें और उसके नाजुक वजूद के चीथड़े उधेड़ डालें। वो जो कब से राल टपकाए उसे देख रहे थे, इशारा मिलने पे सुंदस पे झपट पड़े। वो कुर्सी समेत फर्श पे गिरी, सर फर्श से टकराया और सुर्ख माया सा निकलने लगा। उसकी हेयर पिन भी सुर्ख हो चुकी थी। उसके लबों से एक आखिरी सिसकी निकली। अर्ज़म, तुम अभी तक नहीं आए, प्लीज़ आ जाओ। उसने उसे इस शिद्दत से पुकारा था, और फिर अचानक उस कमरे की एक तरफ की स्याह दीवार ज़मीन बोस हो गई। भारी बूट्स के अंदर आने की आवाज़ थी, मगर उन सब से आगे वो था जिसके बूटों की चमक को सुंदस पहचानती थी।
اس کا مسیحا آ چکا تھا، اس کا پلان فلاپ نہیں ہوا تھا۔ کلب جانے سے پہلے وہ آئینے کے سامنے کھڑی تھی۔ وہ ہیئر پن جو تتلی کی شکل کی تھی وہ سندس کے ہاتھ میں تھی۔ اس نے اسے گھما کے دیکھا اور پھر اس کے نچلے حصے میں ایک ننھا سا ٹرانسمیٹر فٹ کر دیا۔ یہ اس کا پلان بی تھا۔ اگر وہ اس آدمی کو پکڑنے میں ناکام رہی اور خود ان کے ٹریپ میں آ گئی تو یہ ٹرانسمیٹر وہ واحد امید تھا جو اس کے لیے آزادی کا پروانہ بن سکتا تھا۔ اب بس اسے ایک کام کرنا تھا، ارزم کی رسٹ واچ سے اس کے سگنلز کو کنیکٹ کرنا تھا۔ جب وہ ٹرانسمیٹر آن ہوگا تو ارزم کی واچ پہ اس کے سگنلز شو ہوں گے، یوں وہ ان گنڈوں کی لوکیشن کو معلوم کر لے گا۔ اس نے مسکراتے ہوئے وہ ہیئر پن اپنے سر پہ لگا لی۔ میجر ارزم پاگلوں کی طرح اس کرسی کی جانب بڑھا جو زمین بوس ہو چکی تھی، اور ساتھ ہی سندس بھی۔ اس نے دیکھا کہ اس کے سر سے خون نکل رہا تھا۔ اسے ارد گرد کا ہوش نہیں تھا کہ کیا ہو رہا ہے، وہ بس اس کی طرف بڑھا تھا۔ اس کا سر اٹھا کے گود میں رکھا۔ اس کے سفید کپڑے بھی سرخ مایا میں لت پت ہو چکے تھے، مگر اسے پرواہ نہیں تھی۔ سندس نے آنکھیں بند کرنے سے پہلے خاموش لبوں سے اس کا نام پکارا تھا، اور ارزم کے دل پر گہری چوٹ لگی تھی۔ کیا وہ اس لڑکی کو اس حالت میں دیکھ سکتا تھا؟ وہ اسے باہوں میں اٹھاتا باہر کی جانب بھاگا۔ اس کی ٹیم نے ان بدماشوں کو اپنی گرفت میں لے لیا تھا، سب کے سب پکڑے گئے تھے۔ سندس کا بہتا خون رائے گاہ نہیں گیا تھا۔ کیا واقعی آج اس نے ارزم کا دل جیت لیا تھا؟ یہ تو کوئی ارزم کے دل سے پوچھتا کہ وہ کس قدر زخمی تھا۔ ہاسپٹل کے راستے جاتے ہوئے وہ بار بار اس کو آنکھیں کھولے رکھنے کی ہدایت دے رہا تھا، مگر وہ سن کہاں رہی تھی۔ 3 دن بعد وہ پچھلے 3 دنوں سے اس کے سرہانے سے لگ کے بیٹھا تھا، اسے آنکھیں کھولنے کا کہہ رہا تھا، مگر سندس جیسے اس سے روٹھ گئی تھی۔ ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ اسے اتنی چوٹیں آئی ہیں کہ اس کی سانس کا چلتے رہنا کسی معجزے جیسا ہے، مگر ارزم جانتا تھا کہ وہ نہ صرف سانس لے گی بلکہ اٹھ کے بیٹھ بھی جائے گی، اور وہ اسی امید پہ زندہ تھا۔ سندس، پتہ ہے میں اسی دن سے ڈرتا تھا کہ کہیں تمہیں اس نوکری کی بھاری قیمت نہ ادا کرنی پڑے۔ میں تمہیں اس حالت میں دیکھنے سے ڈرتا تھا، تمہیں اپنی کمزوری بنانے سے ڈرتا تھا، مگر تم تو شروع سے ہی میری کمزوری تھیں، میری محبت تھیں، جس سے میں بھاگتا رہا ساری عمر، اور دیکھو آج کتنی بڑی سزا دی ہے تم نے مجھے۔ اس قابل بھی نہیں سمجھا کہ تم اپنے پلان میں مجھے شامل کر سکو، مجھے اپنی نظروں میں گرا دیا تم نے۔ پلیز آنکھیں کھولو، ورنہ میں خود پہ زندگی کے تمام دروازے بند کر دوں گا۔ تمہارے بغیر جینے کا تصور بھی مجھے گناہ لگتا ہے۔ وہ اس کے ماتھے پر اپنا ماتھا رکھے بچوں کی طرح رو رہا تھا۔ اچانک اسے لگا جیسے اس کے جسم نے حرکت کی ہو۔ وہ ایک جھٹکے سے اس سے دور ہوا اور سندس نے آنکھیں کھول دی۔ اس کی آنکھ سے ایک آنسو تکیے میں جذب ہو گیا، جیسے وہ اسے سن رہی تھی۔ ارزم بے یقینی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ سندس، تم ٹھیک ہو نا؟ اور سندس نے نفی میں سر ہلایا۔ اس کے لب آہستہ سے ہلے۔ ارزم کو اس کی بات سننے کے لیے اس کے لبوں کے ساتھ اپنا کان لگانا پڑا۔ درد ہو رہا ہے بہت۔ اور پھر اس نے دوبارہ سے آنکھیں بند کر لیں۔ ارزم کے دل کو کسی نے کچلا تھا۔ وہ بھاگتا ہوا باہر گیا۔ کیسے نااہل ڈاکٹرز ہیں سب کے سب۔ 3 دن سے وہ درد میں مبتلا ہے، اس کا درد کیوں ٹھیک نہیں ہو رہا؟ وہ پاگلوں کی طرح چلایا تھا تو 2 ڈاکٹرز بھاگتے ہوئے اس کی جانب آئے۔ سر، جس طرح سے انہیں چابک سے جانوروں کی طرح مارا گیا ہے، ان کا جسم ابھی تک اسی درد کو محسوس کر رہا ہے۔ ہم انہیں پین کلرز دے رہے ہیں، آپ پریشان مت ہوں، کچھ دن میں وہ ٹھیک ہو جائیں گی۔ ڈاکٹر اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھتا بولا۔ کیا مطلب کچھ دن؟ میں اسے 1 منٹ بھی اس اذیت میں نہیں دیکھ سکتا۔ جو بھی کرو مگر اس کا درد کم کرو، ورنہ میں اسے کسی اور ہاسپٹل میں لے جاؤں گا۔ کیپٹن فاروق اور لیلا اس کی جانب بڑھے۔ سر، یہ سب سے بیسٹ ہاسپٹل ہے اور بیسٹ ٹریٹمنٹ ہے، آپ فکر مت کریں، وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ اور وہ بے بسی سے دیوار پہ مکہ مار گیا تھا۔ اسے اب اپنا غصہ کسی اور پہ نکالنا تھا۔ وہ سب گنڈے پولیس کے بجائے آرمی کی کسٹڈی میں تھے۔
انہیں 3 دن سے سخت ٹارچر دیا جا رہا تھا۔ ان سب لڑکیوں کے ٹھکانے معلوم کیے گئے، کچھ کو بازیاب کروا لیا گیا اور بہت ساری لڑکیاں بیرون ملک فروخت ہو چکی تھیں۔ ارزم کے اندر جو وحشت بھری تھی وہ ان سب پہ نکالنا چاہتا تھا۔ جب وہ انہیں ہر طرح کی اذیت دے چکا تو تھک کے دوبارہ ہاسپٹل چلا گیا۔ 3 دن مزید گزر گئے۔ وہ مسلسل دوائیوں کے زیر اثر تھی۔ ہوش آتا تو درد سے کرانے لگتی اور میجر ارزم ہاسپٹل سر پہ اٹھا لیتا۔ بالآخر 1 ہفتے کے بعد جب وہ کافی بہتر ہوئی تو اسے ڈسچارج کر دیا گیا۔ ڈاکٹرز نے سکھ کا سانس لیا۔ وہ اپنے روم میں بیڈ پہ نیم دراز تھی۔ کرنل صفدر اسے افسوس سے دیکھ رہے تھے اور ارزم اس کی میڈیسنز اسے کھلا رہا تھا جس پہ وہ ناک منہ چڑھا رہی تھی۔ یہ تو کھانی پڑیں گی محترمہ، کس نے کہا تھا تمہیں ہیرو پنتی دکھانے کو؟ وہ اسے کئی بار ڈانٹ چکا تھا۔ سخت خول جیسے پھر سے چڑھ گیا تھا۔ کرنل صفدر اسے گھورنے لگے۔ میری بچی کے ساتھ پیار سے بولو ورنہ دفع ہو جاؤ، میں خود دیکھ بھال کر لوں گا۔ ارزم ایک لمحے کو نرم پڑا۔ اچھا مجھے مت سکھائیں، آپ جائیں اپنے کمرے میں آرام کریں۔ اس عمر میں جلدی سو جانا چاہیے، ہر وقت اس کے سر پہ کیوں بیٹھے رہتے ہیں؟ وہ انہیں اٹھاتا ہوا باہر کی جانب بڑھا اور انہیں ان کے کمرے میں بھیج کے دروازہ بند کر دیا۔ سندس اسے ابھی بھی ناگواری سے دیکھ رہی تھی۔ وہ اس کے فیس ایکسپریشنز کو نظر انداز کرتا اس کے پہلو میں بیٹھا اسے سوپ پلانے لگا۔ مجھے نہیں پینا کڑوا سوپ، کم از کم سوپ بنانا تو سیکھ لیں، وہ ناگواری سے بولی۔ اچھا پھر بتاؤ کس چیز کی طلب ہے، میں بنا دوں؟ سوپ میں تو زہر ملا ہے نا، وہ ناگواری سے بولا۔ مجھے 3 دن پہلے والا وہ ارزم واپس چاہیے جو میرے بال سہلا رہا تھا، مجھ سے پیار محبت بھری باتیں کر رہا تھا۔ میرا دل بس اسی چیز کا طلبگار ہے، وہ صاف گوئی سے بولی تو ارزم ٹھہر گیا، پھر ٹھنڈی سانس بھر گیا۔ مجھے تکلیف دے کے تمہیں کیا ملا؟ ہاں بولو، یا اپنی بہادری دکھا کے کون سا میڈل جیتا تم نے؟ ہاں تم جانتی بھی ہو میری کیا حالت ہوئی تھی تمہیں اس حالت میں دیکھ کے؟ بس جان نہیں نکلی تھی، باقی سب کچھ ہوا میرے ساتھ۔ وہ بے بسی سے بولا تو سندس لب کاٹنے لگی۔ اگر میں یہ نہ کرتی تو آپ کا سخت خول کیسے چٹکتا میرے لیے؟ آپ کی توجہ پانے کے لیے میں ایسے 1000 ٹارچر سہ سکتی ہوں ارزم، مگر آپ کی یہ بے اعتنائی مجھے چابک کی طرح لگتی ہے۔ مجھے آپ کی توجہ، آپ کی محبت کی طلب ہے، کیا وہ دے سکتے ہیں مجھے؟ وہ اس کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھتے بولی تو ارزم کا دل ٹھہر سا گیا۔ اس نے بے اختیار سندس کا ہاتھ اپنے سینے پہ رکھا۔ سارے جواب تمہیں یہاں سے مل جائیں گے، مجھ سے کیا سننا چاہتی ہو؟ ارزم کی آنکھوں میں اس کے لیے والہانہ پن چھلک رہا تھا۔ وہ ایک دم اس کے سینے سے لگی، پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ بہت مس کیا میں نے آپ کا یہ رویہ، پلیز اب دوبارہ کبھی مت ڈانٹنا۔ وہ بچوں کی طرح رو رہی تھی۔ ارزم کے ہاتھ اس کی کمر پہ آہستہ سے حرکت کر رہے تھے جو زخموں سے اب بھی چور تھی۔ پھر وہ ہاتھ اس کی گردن کے گرد آہستہ سے حمائل ہوئے جہاں اب بھی سرخ نشان تھے۔ سندس نے ایک سسکی بھری، کیا اب بھی درد ہے؟ وہ نرمی سے اس کی گردن سہلاتا ہوا بولا تو وہ نفی میں سر ہلا گئی۔ اچھا اب تمہارے زخموں پہ میڈیسن لگانے کا وقت ہے کیونکہ ابھی تم ٹھیک نہیں ہوئی۔ چلو لیٹو شاباش۔ اسے بیڈ پہ آہستہ سے وہ لٹاتا ہوا بولا۔ مگر آپ کیسے لگائیں گے؟ وہ تو نرس لگائے گی نا، وہ معصومیت سے بولی۔ نرس چھٹی پہ ہے اس لیے مجھے نرسنگ کرنے دو، میں دیکھنا چاہتا ہوں زخم کتنے گہرے ہیں۔ وہ اسے لٹاتا اس کی کمر سے آہستہ سے کپڑا ہٹانے لگا۔ سندس نے ایک دم سے قمیض دوبارہ نیچے کی۔ مجھے شرم آتی ہے، آپ ابھی میرے محرم نہیں بنے۔ ارزم ایک دم مسکرایا تھا۔ تو کیا نکاح خواں کو اندر لے آؤں اگر ابھی طلب ہو رہی ہے تو؟ وہ شرارت سے بولا تو سندس سرخ پڑی۔ جائیں یہاں سے، بے شرم نہ بنے، میں خود لگا لوں گی۔ اتنا کمزور سمجھتی ہو مجھے ہاں کہ تمہیں دیکھ کے کنٹرول کھو دوں گا؟ میرے اعصاب بہت مضبوط ہیں، فکر مت کرو۔ وہ دوبارہ سے اس کی قمیض ہٹاتے ہوئے بولا۔ سندس کے جسم میں کھل بلی سی مچی۔
آپ کمزور نہیں ہیں مگر میں تو ہوں نا، مجھے اس عمر میں کوئی گناہ نہیں کرنا، جائیں یہاں سے۔ وہ اسے ڈانٹتے ہوئے بولی تو ارزم اسے گھورنے لگا۔ بڑی بے شرم لڑکی ہو یار، لگتا ہے لگام ڈالنی پڑے گی، اسی ہفتے تمہاری بارات لے کے آتا ہوں، ورنہ تم تو ہتھے سے اکھڑ جاؤ گی۔ وہ اسے ڈانٹتا ہوا اٹھ بیٹھا۔ سندس ہنسنے لگی۔ گڈ نائٹ مائی فیوچر ہسبینڈ، وہ ایک ادا سے بولی تو ارزم نے بے اختیار اس کے ماتھے پہ لب رکھے۔ وہ اسے اس وقت اکیلا نہیں چھوڑنا چاہتا تھا مگر ساتھ رہتا تو بہک جاتا۔ وہ جانے کے لیے اٹھا تو سندس نے اسے بازو سے پکڑ کے پھر بٹھا دیا۔ اب کیا ہوا؟ جانے دو مجھے، وہ حیران ہوا تھا۔ اب گستاخی کر لی ہے تو یہاں بھی ایک کس کریں، مجھے درد ہو رہا ہے یہاں پہ، وہ اپنی انگلی اپنی گردن پہ رکھتے ہوئے بولی تو ارزم بے اختیار اس پہ جھکا تھا، اس کے زخموں پہ اپنا محبت سے لبریز لمس رکھتا گیا۔ سندس اس کی بے باکیوں پہ سرخ پڑی تھی مگر وہ میجر ارزم تھا، مضبوط اعصاب کا مالک، اس سے آگے جانے کی وہ اجازت خود کو نہیں دے سکتا تھا۔ سو جاؤ، اب شاید تمہیں دوا کی ضرورت نہ پڑے۔ آج وہ اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتا اٹھا اور چلا گیا۔ سندس کے لبوں پہ دل فریب مسکراہٹ رینگ گئی۔ وہ جانتی تھی اس رات کی صبح ان کے ملن کی نوید لے کر ابھرے گی، کیونکہ ارزم اب مزید دور نہیں رہ سکے گا۔